خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 18 آیت مقدسہ خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ مقدس کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، سب بولے آمین۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، خدا بولتا گیا اور چیزیں وجود میں آتی گئی۔ کیا لکھا ہے؟ خدا بولتا گیا اور اس کے وسیلہ سے چیزیں وجود میں آتی گئی۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا سمندر بن جا تو سمندر بن گئے۔ خدا بولتا گیا اور خدا کے منہ سے نکلے ہوئے جو لفظ تھے وہ وجود بن جاتا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کا طریقہ ایک ڈیفرنٹ تھا۔ پہلے خدا بولا اور چیزیں وجود میں آئی، لیکن جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کے لیے کیا کیا؟ خدا نے اس نے مٹی لی، اس مٹی کو گوندا اور گوند کر اس نے انسان کو بنایا، اور بنا کر خدا کا کلام فرماتا ہے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور لکھا ہے انسان جیتی جان ہوا۔ پھر جب خدا نے آدم کو بنایا اور دیکھا کہ باغ عدن میں ساری چیزوں کا جوڑا ہے اور آدم اکیلا ہے، پھر خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ پھر خدا نے مٹی لی، ایسا کیا اس نے۔ کتنے روز بائبل پڑھتے ہیں؟ خدا نے پھر مٹی نہیں لی۔ کیوں مٹی نہیں لی خدا نے؟ کیا خدا کے پاس مٹی ختم ہو چکی تھی، یا پھر خدا طریقہ بھول گیا تھا؟ نہ مٹی ختم ہوئی تھی، نہ خدا طریقہ بھولا تھا۔ خدا ایسی چیز کو تخلیق کرنا چاہتا تھا جس کو آدم کہے یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ جس کو میں آدم کا ساتھی بناؤں اس سے یہ محبت کرے۔ اس لیے جب خدا نے اس کی پسلیوں میں سے ہوا کو تخلیق کیا تو آدم دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، اب سے یہ میرے ساتھ رہے گی۔ ہاللیلویا۔ یہ تھا آدم اور ہوا کو بنانے کا طریقہ۔ اور جب خدا نے آدم کو بنایا اور خدا کے کلام میں لکھا خدا ٹھنڈے وقتوں میں آ کر آدم اور ہوا سے بات کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، اور گفتگو کر کے خدا اپنا دل بہلاتا تھا۔ یہ آدم کی شادی، آدم کی شادی کے بعد بھی ایک زندگی تھی۔ انسان کی شادی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی کیا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا نے ابراہم اور سارہ کو چنا۔ کس لیے؟ اس کو برکت دینے کے لیے۔ خدا نے ابراہم سے کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ اور جہاں میں تجھے چاہتا ہوں وہاں تو جا۔ خدا کی آواز کو سن کر ابراہم نے کہا میں حاضر ہوں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا
یہ فرماتا ہے، اس کی بیوی نے کہا جب میرا نکاح ہوا تھا، اس کی بیوی نے کیا کہا؟ جب میرا نکاح ہوا تھا، اس نکاح کے موقع پر میں نے ایک حلف دیا تھا، اور وہ حلف یہ ہے کہ تیرے ساتھ جیوں گی، تیرے ساتھ مروں گی، جہاں تو رہے گا وہاں میں رہوں گی۔ پھر مجھ سے تو کیا پوچھتا ہے؟ تو چل، تیرے پیچھے پیچھے چلتی جاؤں گی۔ اب دونوں میاں بیوی جو نوجوانی کی عمر میں ہے، یہ شادی کے بعد کا جو زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے، یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب خدا کے حکم پر چل پڑتے ہیں، جہاں ابراہیم رکا سارا رک جاتی ہے، جہاں خدا نے کہا چل پڑتے ہیں۔ خدا کے حکم کی تابع داری کرتے کرتے ایک ایسے عمر میں آ جاتے ہیں کہ عمر کا بہت سارا حصہ جو ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے۔ پر یہاں ایک بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے، ان 25 سالوں میں بہت سارے مشکلات ہوں گی، ان 25 سالوں میں بہت ساری دشواریاں آئی ہوگی، وہ سنسان جگہ سے گزرے ہوں گے، وہ ویران جگہ سے گزرے ہوں گے، لیکن کہیں بھی بائبل مقدس میں کہیں بھی ہمیں یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ کہیں سارا نے کہا ہو تو مجھے کہاں لے کر آ گیا ہے، تو نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے، میں تو اپنے باپ کے گھر میں شہزادی تھی، میرا گھر اچھا تھا، میرا پہناوا اچھا تھا، اچھا خوراک کھاتی تھی، تو نے تو مجھے لا کر یہاں بے آسرا کر دیا ہے۔ آج تھوڑی سی پریشانی گھر میں آ جائے نا تو ہم دوسروں کو یا اپنے ساتھی کو سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی جو تھی وہ شہزادی تھی، وہ میں اپنے باپ کے گھر میں بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن زندگی کا جو دوسرا حصہ ہے، شادی کے بعد کا جو حصہ ہے، وہ حصہ آپ کے شوہر کا اور آپ کی زندگی کا ہے۔ نکاح جب ہم کرتے ہیں اس ساکرامنٹ میں ہم اقرار کرتے ہیں تیرے ساتھ رہوں گی، دکھ ہو سکھ ہو پریشانی ہو، حالات کیسے بھی ہو، مشکلات آ جائیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، میں تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا نہ چھوڑوں گی۔ یہ دونوں کا ساکرامنٹ ہوتا ہے، کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے، اور اس ساکرامنٹ کو اگر آج تک کسی نے پورا کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے ابراہیم اور سارا اس ساکرامنٹ میں پورا اترتی ہیں، کیونکہ جہاں ابراہیم گیا وہاں سارا گئی، جہاں سارا گئی وہاں ابراہیم گیا۔ ان دونوں کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہم وفادار رہیں گے تو خدا کی برکات کو حاصل کر کے رہیں گے۔ خدا کے ساتھ اگر آپ وفادار ہیں تو سب کچھ آپ کا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے مانگ تو میں تیری قوموں کو میراث کر دوں گا۔ آپ تو دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، آپ تو دنیاوی چیزوں کی تردد میں رہتے ہیں، خدا تو کہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں تجھے قومیں میراث میں کر دوں گا۔ تو پھر آپ دنیا کی چیزیں دنیا میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کبھی کوئی ساتھ لے کر گیا ہے اس دنیا کی چیزیں؟ نہیں لے کر گیا ہے۔ اگر کوئی ساتھ لے کر گیا ہے تو وہ خدا کی برکت ہے جو آپ کے ساتھ جائے گی۔ آج خاندان اس کلر زمین کی مانند ہے جس سے کوہر اڑتی ہے۔
آج رشتے اس قدر ناقص ہے جیسے کچا دھاگا ہوتا ہے. آج رشتے ٹوٹ کا شکار ہیں. آج محبت جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے. ہم دعائیں بھی کرتے ہیں, ہم ریاضتیں بھی کرتے ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں. خداوند کے کلام میں اگر آپ کرنتھیوں کا 13 باب پڑھے لکھا ہے, اگر آپ نبوت کریں, آپ دعائیں کریں, اگر آپ میں محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سو اس لیے محبت ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہیں, خاندان کے ساتھ وفادار ہیں, تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو انعام میں دے دے گا. جب یہ دونوں میاں بیوی مسلسل وفاداری کی زندگی بسر کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا آسمان پر سے اترتا ہے اور ان کے گھر میں ٹھہر جاتا ہے اور سارا سے کہتا ہے کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو تمہیں وہ برکت دوں گا جس کا تم صدیوں سے انتظار کر رہی تھی. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ وفاداری سے ہوا ہے. یہ شادی کے بعد کا جو زندگی کا حصہ ہے یہ اس کے وسیلہ سے ہوا ہے. اگر آپ شادی کے بعد وفادار ہیں, آپ کی شادی کے بعد کی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بیوی کے ساتھ وفادار ہے, تو پھر خدا آپ تم سے کہے گا میں تیرے لیے بڑا کام کروں گا. ہاللیلویا. پھر آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بڑا انتظار کیا ابراہیم نے, لیکن خدا نے ان کی وفاداری کو دیکھ کر کہا میں تجھے بیٹا دوں گا, اور بیٹا بھی وہ دیا جو قوموں اور امتوں کی میراث بنا. ہاللیلویا. آج آپ کی جو زندگی ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہے. اگر آپ کی زندگی میں نفرتیں ہیں, اگر آپ کی زندگی میں بدعت ہے, تو یہ سوچ لیجئے گا وہ ابلیس کرتا. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا. یاد رکھیے گا محبت خدا ہے اور نفرتیں ابلیس کی طرف سے آتی ہے. آج میں نے سوچنا ہے, آپ نے سوچنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اگر محبت ہے تو خدا میرے ساتھ ہے, اور اگر میرے اندر نفرت ہے تو پھر میرے ساتھ خدا نہیں بلکہ ابلیس ہے. اپنے دل کی نفرتوں کو مٹا دیجئے گا, اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے گا. خدا جو محبت ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں تو محبت شروع کر دیجئے گا اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے رشتوں کے ساتھ, شوہر بیوی کے ساتھ, بیوی شوہر کے ساتھ. اور اگر محبت نہیں ہے تو میرا ہاتھ ابلیس میں پکڑا ہے, میرا بدن ابلیس کے قبضے میں ہے, اور ابلیس ہلاک کرتا ہے, ابلیس مار ڈالتا ہے, ابلیس کے وسیلہ سے ہمیں زندگی نہیں ملتی ہے, ابلیس کے وسیلہ سے ہمیں موت ملتی ہے. زندگی یسوع کے وسیلہ سے ملتی ہے. راہ اور زندگی یسوع ہے. اگر آپ راہ, حق اور زندگی پانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے نفرتوں کو ختم کیجیے گا. پریز ہاللیلویا. خدا میں تیری حضوری میں آج شام اپنے لیے, تمام لوگوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم ایسے بندھن میں بندھے جو صرف محبت کا دھاگا ہو,
ہم ایسے دانگے ایسے بندھن میں بندھ جائیں جو نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہو، ہم ایسے رشتے میں قائم ہو جائیں جو تیرے بیٹے یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کر دیا تھا۔ اس نے وہ رشتہ قائم کیا جو نہ ختم ہونے والا تھا۔ اس نے کہا اے باپ، میں اپنی دلہن کے لیے اپنی جان دے دوں گا، میں اپنی دلہن کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں اپنی دلہن سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے اپنی دلہن کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، یہ محبت ہے۔ وہ بلیدان ہوا، یہ محبت ہے۔ اس کے منہ پر تھوکا، یہ محبت ہے۔ اس نے برداشت کیا، یہ سب سے بڑی محبت ہے۔ اور یہ آپ کے لیے میرے لیے کیا اس نے۔ اس کو کوڑے مارے گئے، یہ اس کی محبت ہے۔ اس نے سہے میرے لیے، یہ محبت ہے۔ اس کو لعن طعن کیا گیا، یہ اس کی محبت ہے۔ اس کو صلیب دی گئی، یہ اس کی محبت ہے۔ خدا کی محبت دیکھیے اور اپنی محبت کو چیک کیجئے گا۔ یسوع کی محبت اور اپنی محبت کا ذرا غور سے مطالعہ کیجئے گا۔ کیا میں یسوع کی طرح معاف کرنے والا ہوں؟ یسوع کو صلیب دی گئی، اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ معافی روحوں کو جیت لیتی ہے، معافی زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے، معافی سے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آئیے یسوع کی تعلیم کو اجاگر کیجئے گا اور آج سے ارادہ کیجئے گا کہ میں معاف کروں گی، میں معاف کروں گا، میں دوسروں سے محبت کروں گا، میں دوسروں سے محبت کروں گی، میں رشتوں کو مضبوط کروں گی، میں خاندانوں کو مضبوط کروں گی۔ میرے وسیلہ سے خاندان بڑھیں گے، میرے وسیلہ سے خاندانوں میں یونٹی آئے گی، میرے وسیلہ سے خاندانوں میں اتحاد آ جائے گا، میرے وسیلہ سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ آئیے آج شام اس بات کا ارادہ کر لیجئے، کیونکہ استفنس بھی یسوع کو محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا میں یسوع کو مانتا ہوں جس نے کہا اے معاف کر دے، اس نے بھی کہا ان لوگوں کو معاف کر دے۔ آئیے میری بیٹیوں، سوچئے گا ذرا میری زندگی کیسی ہے۔ اگر معاف کرنے والی ہے تو پھر آپ یسوع کے سپاہی ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو آپ یسوع کے سپاہی ہیں۔ آج شام میں آپ کے ایک راز کی بات بتانے والا ہوں۔ آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ دکھ میں ہیں، کوئی بھی روگ آپ کے اندر کام کرتا ہے، دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیجئے گا، آپ کی بیماری خود بخود جانا شروع ہو جائے گی، کیونکہ معافی میں شفا ہے، معافی میں بحالی ہے۔ جو معاف کرتا ہے وہ یسوع کا شاگرد ہے، اور جو یسوع کا شاگرد ہے بیماری ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ آسمان کے خدا آج شام جتنی بیٹیوں نے بھائیوں نے خدا ان تیرے کلام کو سنا ہے، وہ اپنی باقی جو زندگی ہے وہ وفاداری سے گزارے، ابراہم اور سارہ کی طرح گزارے، تاکہ شادی شدہ جو گھر ہیں وہ خداوند خوشحالی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں، بحالی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں۔ خدا گھروں میں جو نفرتیں ہیں، جو بدعتیں ہیں، وہ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جاتی رہیں، اور خدا خاندان رشتے بحال ہونا شروع ہو جائیں، اور خدا ابلیس کے سارے مغل ختم ہو جائیں، لوگ برکتیں صحت تندرستی پائیں، تاکہ تیرے وسیلہ سے لوگوں کو برکت اور رہائی ملے۔